آج آپ دیکھیں کہ انسان کی عمومی طور پر توقعات کس سے وابستہ ہوتی ہیں؟ اولاد سے، مال سے، انہی سے توقع رکھتے ہیں نا کہ بڑے ہو کے یہ ہمارا سہارا بنیں گے. بچے اور بچوں میں بھی بیٹے. لیکن یہ بھی انسان کی بھول ہے. اگر انسان دیکھے تو اس زندگی میں بھی انسان کے اپنے اعمال اس کے کام آتے ہیں ایک طرح سے. اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی خدمت کرتے ہیں، کسی کے لیے بھلائی کرتے ہیں، کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات وہ سب لوگ آپ کی اولاد سے بڑھ کر آپ کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. مال کو اگر آپ اپنی ذات پہ خرچ کرتے رہیں، اپنے بچوں پہ خرچ کرتے رہیں اور اس مال میں کسی اور کا حصہ نہ ہو تو بعض اوقات مال بھی چلا جاتا، بچے بھی چلے جاتے، پھر کوئی بھی مدد کو نہیں آتا، کیونکہ آپ نے اس مال کے ذریعے صرف اپنے فائدے سوچے، صرف اپنی دنیا بنائی، کسی اور کا فائدہ نہیں کیا. ساری توجہ اور ساری محبتوں اور ساری محنت کا فوکس کیا تھا؟ صرف اپنا مال اور اپنی اولاد. لیکن اگر وہ مال اللہ کے راستے میں نہیں اور اولاد اللہ کے راستے میں نہیں تو پھر اس سے اچھے انجام کی توقع نہیں کی جا سکتی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، سورۃ التغابن آیت 15. سورۃ سبا میں فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالحا. یہ تمہارے مال اور اولاد نہیں جو تمہیں ہمارے قریب کرتے ہوں، مگر یہ کہ جو ایمان لا کر نیک کام کرے. تو پھر اس کا مال اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اس کی اولاد بھی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے. کیونکہ مرنے کے بعد بھی ایسی اولاد انسان کے لیے کیا کرتی؟ دعا کرتی، تو اللہ کے قریب کرنے کا اس کو ذریعہ بن جاتی. سورۃ الشعراء میں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سالم دل لے کر آیا. اسی لیے خاص طور پر ان دو چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمہیں اللہ سے غافل نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں کہ کہیں ان کا حق دیتے دیتے تم اپنی آخرت کو بھلا بیٹھو، اللہ کو بھلا بیٹھو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، کیا اللہ کو بھول کر ان چیزوں میں کھو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے. تو نتیجہ کیا ہے؟ سبق کیا ہے؟ سیکھنے کی بات کیا ہے؟ کہ دنیا کی رونق کی چیزیں ہمیں اپنے اندر اتنا گم نہ کر دیں، اس طرح غافل نہ کر دیں کہ ہم باقیات الصالحات کو فراموش کر بیٹھیں. پرائرٹی کیا ہونی چاہیے؟ باقیات الصالحات. اور یہ سب کیا ہے؟ ذمہ داریاں، لائبلٹیز ہیں. ان کی ذمہ داریاں دنیا میں رہتے ہوئے مال کی ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے. اولاد اللہ کی طرف سے ایک امانت ملی ہے، ٹھیک ہے. جتنے کے وہ اہل ہیں، جتنے کے وہ حقدار ہیں، بس اتنا. اس سے آگے اپنی آخرت کی قیمت پر نہیں، کیونکہ کل یہ کوئی بھی کام آنے والا نہیں. ثواب اور امید کس سے کی جا سکتی ہے؟ نیک اعمال سے، کہ اس کی وجہ سے کچھ رحمت ہو جائے گی. مال اور اولاد سے نہیں. ان پر امیدیں نہ رکھیں. کس پر رکھیں؟ باقیات الصالحات پہ. باقیات الصالحات پہ. ہم سب اپنی اپنی پرائرٹیز کو دیکھیں، اپنا اپنا جائزہ لیں. کتنا وقت مال اور اولاد کے لیے ہے اور کتنا وقت باقیات الصالحات کے لیے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے. کبھی اونٹ کو چلتے ہوئے دیکھا؟ ہاتھی کو، کسی بڑے جانور کو؟ کیا ہوتا اگر وہ آپ کی طرف آ رہا ہو؟ بھینس کو تو آتے ہوئے دیکھا ہی ہوگا اگر اور کچھ یاد نہیں. کیسا لگتا ہے؟ پہاڑ تو ان سب چیزوں سے بہت بڑے ہیں. تو جس دن وہ چل پڑیں گے، وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، وہ وہاں سے اکھڑ جائیں گے، انسان کہاں پناہ لے گا؟ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے. سورۃ التکویر میں آتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ،
جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. سورۃ النبا میں آتا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. اور زمین کا حال کیا ہوگا؟ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً. اور تم دیکھو گے زمین بارز، ہموار میدان، کھلی ہوئی، ظاہر، اسٹریٹ. سورۃ طٰہٰ میں آتا قاعًا صفصفا، ہموار میدان، پلین، سب عمارتیں غائب. امیجن کریں کچھ بھی نہیں، سب اسٹریٹ، پلین، سیدھا میدان، ہموار. کیوں؟ تاکہ کوئی کسی چیز کے پیچھے نہ چھپ سکے. نہ پہاڑ ہوں گے، نہ عمارتیں ہوں گی، نہ درخت ہوں گے، کوئی چیز نہیں، سیدھا سیدھا. وحشرناہم. اور ہم ان کو اکٹھا کر لیں گے. کس پر؟ اس زمین پر جو کیسی ہوگی؟ پلین. وحشرناہم. اور ہم ان کو اکٹھا کر لیں گے. فلم نغادر منہم احدا. پھر نہ ہم چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو بھی. نغادر کا لفظ غدر سے ہے. غدر کہتے ہیں بے وفائی کو، اور غدار کہتے ہیں سخت بے وفا. نہیں ہم چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو. کوئی ایک شخص بھی نہیں بھاگ کے کہیں جا سکے گا، وہ سب اسی کراؤڈ کے اندر ہوں گے. جیسے قرآن مجید میں آتا نا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. سورۃ الواقعہ. زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ایک سفید میدے کی روٹی ہوتی ہے نا، بس اس طرح سفید اور گول ہو جائے گی، ہر چیز اوپر سے ہٹ جائے گی. تمام انسان اس پر کھڑے ہو جائیں گے، بس اتنی جگہ ہوگی جس میں سب کھڑے ہو سکیں. وحشرناہم. ہم ان کو اکٹھا کر دیں گے. فلم نغادر منہم احدا. اپنے آپ کو تلاش کیجئے اس میدان میں، کہاں ہوں گے ہم؟ اسی کے اندر ہوں گے ہم سب. اگر آپ کو حج پہ جانے کا اتفاق ہو، سب سے بڑا کراؤڈ وہاں ہوتا ہے جس میں ہم ہوتے ہیں. اگر کبھی عرفات سے منا اور منا سے واپس مکہ آنے کا اتفاق ہو پیدل، تو اس موقع کو یاد کر لیجئے کہ اس وقت اپنی حیثیت کیا محسوس ہو رہی ہوتی. نہیں پتا کون بادشاہ ہے، کون عالم ہے، کون جاہل ہے، کون امیر ہے، کون فقیر ہے، کون کیا ہے. اور خصوصاً طواف کے وقت. باقی چیزوں سے تو لوگ پھر بھی بچ جاتے ہیں، آلٹرنیٹ راستے نکال کے آ جاتے ہیں. بڑے لوگوں نے اپنے راستے وہاں بھی الگ بنائے ہوئے. لیکن جب طواف کر رہا ہوتا ہے انسان، تو اس بھیڑ کے اندر آپ سوچئے کون کیا ہے، کہاں ہے، کچھ خبر نہیں، کوئی آئیڈینٹی نہیں کسی کی، سب ایک لباس میں. قیامت کے دن بھی انسان اسی طرح اٹھائے جائیں گے. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا. اور اس گول زمین کے اوپر، اس سفید پلیٹ جیسی زمین کے اوپر سب اپنے رب کے سامنے صف در صف پیش کر دیے جائیں گے. یعنی وہ کھڑے ہونا کسی شو کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہونا نہیں ہے، وہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور صف کا لفظ چاہیے خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ پوری ترتیب کے ساتھ. سب کس چیز کی علامت ہوتی؟ ترتیب کی. اور اردو سے مراد کون ہے؟ سب انسان، کیونکہ پیچھے آیا وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا. تو یہاں بھی سب کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو مجرمین ہوں گے ان کا حساب مختلف ہوگا، جو مؤمنین ہوں گے، مسلمین ہوں گے، ان کا مختلف. دونوں سے سلوک فرق کیا جائے گا، لیکن کھڑے تو سب وہی ہوں گے میدان حشر میں. کیسا ہے میدان حشر؟ کچھ پڑھا ہے؟ چلیے کل پڑھ کے آئیے میدان حشر کے بارے میں. کیسا میدان ہے؟ کیونکہ زمین ہی میدان حشر بن جائے گی اور اسی پہ سب کھڑے ہوں گے اور سب صف در سب کھڑے ہوں گے. مجرموں کا حساب برسر عام کیا جائے گا، سب کے سامنے رسوائی ہوگی. لیکن مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ کریں گے، جس کے ساتھ وہ چاہے گا، اور ان کو چھپا کر دوسروں سے ان کا حساب لے گا. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا. البتہ تحقیق تم آ گئے ہمارے پاس، آ گئے. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. جیسا ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی بار. اس وقت ہماری کوئی مرضی تھی کہ ہم نے پیدا ہونا یا نہیں ہونا؟ کوئی چوائس نہیں. بیان ہی قیامت کے دن بھی ریزریکشن میں کوئی چوائس نہیں ہوگی.
دوبارہ پیدا کر کے کھڑے کر دیے جائیں. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ. اول مرہ سے تشبیہ دی گئی، پہلی بار پیدا ہونے سے. ذرا سوچئے نیو بورن کے بارے میں، کیسے ہوتا ہے وہ؟ کیسے کپڑے ہوتے ہیں؟ جوتے کیسے ہوتے ہیں؟ طاقت کتنی ہوتی؟ بے اختیار، مجبور، دوسروں پر ڈپینڈ کرتا ہے. کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی پتہ نہیں کیا پیدا ہو رہا ہے، وہ بادشاہ پیدا ہو رہا ہے، وزیر پیدا ہو رہا ہے، یا کوئی فقیر پیدا ہو رہا ہے. تو جس طرح ایک نیو بورن ہوتا ہے، اسی طرح سب لوگ دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ ننگے بدن، نیکڈ، ننگے پاؤں، وداؤٹ شوز، بن ختنہ، یعنی ختنے بھی نہیں، جیسے نیو بورن کے ختنے نہیں ہوتے، اکٹھے کیے جائیں گے. امیجن کریں سب ننگے ہیں، سب کا پاؤں، جوتا بھی کوئی نہیں، سب کی ہر چیز نظر آ رہی ہے. تو جب انہوں نے سنا تو وہ حیران ہوگی کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ یعنی ایسا میدان جس میں لوگ ننگے کھڑے ہو تو وہ تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے. آپ نے فرمایا، اے عائشہ، وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ ان باتوں کی کسی کو ہوش ہی نہیں رہے گی، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا. ابھی تو ہم کسی کو بھی دیکھتے کیا پہنا ہوا ہے، پہلی چیز جس پہ نظر جاتی وہ کیا پہنا ہوا ہے. وہاں کوئی نہیں دیکھے گا کیا پہنا ہوا ہے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور اس میں صرف انسان نہیں، فرشتے وغیرہ بھی ہوں گے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. سب عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے، اور یہ حاضری حساب کی حاضری ہوگی. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، کوئی بھی راز چھپا نہ رہے گا، سب کچھ سامنے آئے گا. بل زعمتم، بلکہ تم نے سمجھا تھا، تمہارا زوم تھا، تمہارا خیال تھا، أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا، کہ ہم نے تمہاری ملاقات کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا، ہم نے کوئی وقت رکھا ہی نہیں. تم سمجھتے تھے یہ سب ایسی باتیں ہیں، یہ مولویوں کی گڑھے ہوئے قصے ہیں، کوئی حشر نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی پیشی نہیں. موعد کہتے ہیں وعدے کے وقت کو، اور اس سے مراد قیامت کا دن ہے. یعنی دنیا میں تم سمجھتے رہے کیا کہ کوئی ایسا دن نہیں. آپ دیکھیے کہ آخرت کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو کوئی بہت یقینی قسم کی بات نہیں آتی، بس ایسے ہی بھیڑ، رش، ہنگامہ، اور اسی ہنگامے میں ہم بھی کہیں ادھر ادھر گھوم گھام کے شاید آگے نکل جائیں گے. ایسا نہیں ہے، بہت ڈسپلن ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ڈسکرپشنز ہیں یوم حشر کی، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزید تفصیلات معلوم ہوگی. اس پہ کیسٹ بھی ہے، روز قیامت کیا ہوگا. تو بہتر ہے یا سن لیں یا پڑھ لیں، کچھ بھی کریں، لیکن جانیں ضرور تاکہ تازہ ہو جائے کہ کن مرحلوں سے گزرنا ہے ہم کو. اب اس دن ہوگا کیا؟ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے نا، یومئذ تعرضون، اور پھر اعمال نامے کھلیں گے. تو اگلی آیت میں اس کی وضاحت کی گئی.